قرآن بار بار کیا حکم دے رہا ہے؟ عقل کو استعمال کرو. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. ہاں میں یکور اللیل والنہار کا بتا رہا تھا کہ قرآن کہیں تو یہ کہتا ہے نسلخ منہ النہار، ہم دن کو ادھیڑتے ہیں تو رات نکلنا شروع. اچھا ادھیڑا بھی اس چیز کو جاتا ہے جو ذرا لمبی ہو. ادھیڑا اس چیز کو، کیل کو ادھیڑا نہیں جاتا، نکالا جاتا ہے. لمبی نہیں ہے نا، ایسے نکال لیں گے آپ. لیکن کسی چیز کی لیندھ ہوتی ہے، لیندھ، تو اس کو ادھیڑا جاتا ہے. اس کو نکالنے کا لفظ نہیں استعمال کیا جاتا، ادھیڑنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لپیٹنا ادھیڑنے کا بالکل اپوزٹ ہے. لپیٹنا جو ہے نا یہ ادھیڑنے کے اپوزٹ ہے. قرآن نے دن اور رات کے لیے ادھیڑنے کا لفظ بھی استعمال کیا اور لپیٹنے کا لفظ بھی استعمال کیا. یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل. رات کو لپیٹتا ہے دن کے اوپر. ادھیڑنے کا عمل مشرق سے شروع ہوتا ہے. دن کو ادھیڑ رہا ہے مشرق سے، رات کو ادھیڑنا شروع کیا مشرق سے. جب صبح صادق ہوتی ہے تو مشرق سے روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے نا، مشرق سے روشنی نکلنا شروع. تو گویا اللہ رات کو کھینچنا شروع کرتے ہیں وہاں سے، مشرق سے. رات کھینچتے 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 ابھی دیکھو رات ہماری کھینچتے کھینچتے کہاں چلی گئی؟ مغرب سے غائب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا، مغرب سے ابھی دن کی روشنی ہے. اسی عمل کو الٹا کر لیں تو مغرب سے اگر ہم اس عمل کو الٹا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات تھی، اس پہ اللہ نے دن کو لپیٹنا شروع کر دیا. یعنی دن کو لپیٹا جا رہا ہے. الٹا نہیں، اس طرح نہ کریں. مغرب سے، مشرق سے رات کو ادھیڑنا شروع کیا اور دن کو لپیٹنا شروع کیا. جب کھانسی آ رہی ہو نا، اس کا مطلب پانی نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیں. کچھ خدمتیں لوگ نا ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. خیر عرض یہ ہے کہ بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کھینچنے کا لفظ استعمال کرتا ہے. اب مشرق سے اللہ نے رات کو کھینچنا شروع کیا، رات کی کھال کو ادھیڑنا شروع کیا تو دن نمایاں ہونا شروع. اسی عمل کو آپ یوں بیان کریں کہ دن کو اللہ نے لپیٹنا شروع کیا. کس کے اوپر؟ رات کے اوپر. مشرق سے دن کی چادر اللہ لپیٹنا شروع کرتے ہیں. کس پر؟ رات پر. لپیٹی جو چیز جاتی ہے نا، اکثر وہ کرو چیز پہ لپیٹی جاتی ہے، گول چیزوں پر. اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ قرآن 1400 سال پہلے زمین کو گول قرار دے رہا ہے، کیونکہ لپیٹا جب ہی جائے گا. دیکھو اگر لپیٹنے کا لفظ نہ ہوتا، پلین زمین ہوتی، تو قرآن بچھانے کا لفظ استعمال کرتا. نہیں یاری، کارپیٹ لپیٹا جاتا ہے یا بچھایا جاتا ہے؟ بولو نا، بچھایا جاتا ہے، لپیٹا نہیں جاتا. قرآن کہہ رہا ہے یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل. دن کو رات پہ لپیٹتا ہے اور رات کو دن پہ لپیٹتا ہے. ایسے یہ عمل صدیوں سے، لاکھوں سالوں سے چلتا چلا جا رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ دن اور رات کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، کہ دن کبھی لپیٹ رہے ہیں رات کے اوپر، رات آہستہ آہستہ غائب ہو رہی ہے. کبھی رات کو لپیٹ رہے ہیں دن کے اوپر، دن آہستہ آہستہ غائب ہو رہی ہے. ایک نظام اتنا بہترین جو انسان کے لیے، پودوں کے لیے، اس زمین کے لیے ضروری ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب. اس میں نشانیاں ہیں. لب کہتے ہیں مغز کو، بھیجے کو، جن کی خالص عقل جو استعمال کرتے ہیں نا، خالص عقل. خالص عقل کسے کہتے ہیں؟ ایسی عقل جس میں ماحول کی آمیزش نہ ہو. انسان نا اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، پھر اس کی عقل خالص استعمال نہیں ہوتی. اس کی عقل میں باپ دادا کی رسومات، محلے کی، لوگوں کی، میڈیا کی، ان تمام چیزوں کی وجہ سے اس کی عقل پورے طور پہ ٹھکانے نہیں رہتی.
اب ہندو کو پتہ ہے بتوں کے سامنے جھکنا کسی بھی لحاظ سے کوئی سینس نہیں بنتی، لیکن بڑے بڑے عقل مند بھی بھگوانوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. کیوں؟ ماحول نے اتنا متاثر کر دیا کہ عقل کو کیپچر کر لیا ماحول نے. عقل استعمال ہو رہی ہے، پراپر استعمال نہیں ہو رہی. تو خالص عقل کو کیا کہا جاتا ہے؟ لب. کہتے ہیں نا اس کا لب لباب، یہ لفظ سنا ہوگا آپ نے، اس کا لب لباب یہ ہے، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے. تو قرآن جگہ جگہ عقل کو استعمال کرنے کا حکم دے رہا ہے، جگہ جگہ استعمال کرنے کا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. قرآن کہہ رہے خود سے بنے ہو یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. خود سے نہیں بن سکتے بھائی، اتفاق کا نتیجہ بولو نہیں ہو سکتا.